کی غلطی ہے کہ یار اگر ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا. تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا, اس سے زیادہ خود کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اچھا میرے بھائیوں, ایک اور کرنٹ ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. پچھلے ویک کے اندر ہمارے جو محبوب ہیں ممدوح کراچی کے مفتی دیوبندی میاں مفتی میاں طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی اور ماشاءاللہ وہ اتنی وائرل ہوئی میمز کے اندر. ظاہر ہے اس میں میم والا مٹیریل تھا تو میمز بن گئی. بہرحال اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے اس اعتبار سے تو دکھ ہوا کہ یہ ایک عالم دین کی زبان ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کے اللہ رسول کا دفاع نہیں کر رہا, 13ویں اور 14ویں صدی کے مولویوں کا دفاع کر رہا ہے. اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب ہم ان کی عوام کو بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 13ویں اور 14ویں صدی کے اپنے بابوں کی غلطیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں, الٹا دفاع میں سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اگینسٹ قرآن و سنت کے دلائل کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں. تو جو انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں ان کا تو بدرجہ اولا کریں گے دفاع, ایک نیچرل ہے. اور دوسری چیز جو پازیٹو نکلی وہ یہ, میں عرصے دراز سے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بھی اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ گفتگو کرنے کا حق ہے, ان تمام لوگوں میں سب سے سافٹ بندہ, سب سے نرم بندہ اگر کوئی ہے نا تو وہ آپ کا استاد ہے. ورنہ جتنے لوگ ان اختلافی موضوعات کے اوپر بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر کفن ہی پھاڑتے ہیں. یہاں کوئی دینی مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا, ان کے بزرگوں کا ایک جائز محبت کا واقعہ ڈسکس ہو رہا تھا. ظاہر ہے وہ ناجائز تو اسے نہیں سمجھتے, اگر ناجائز سمجھتے ہوتے تو میرے خلاف کلپ تو نہ بناتے. وہ تو اس محبت کو جائز سمجھ رہے ہیں, اس لیے انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے. تو جو زبان انہوں نے اس ویڈیو میں استعمال کی ہے, مجھے اس زبان کے استعمال کرنے سے پرسنلی کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس سے زیادہ لوگ میرے اوپر بھونکتے ہیں جب مجھے قادیانی کہتے ہیں. اور کون لوگ قادیانی کہتے ہیں؟ جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کلموں کو انڈورس کیا ہوا ہے, مناظرے لڑے ہوئے ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زی
زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور ان کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ان واقعات کو معرفت کی بات کہہ کے نقل کیا ہوا ہے. ہمیں قادیانی کہتے ہیں, اور ایک قادیانی تو تمہارا ابا تھا. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور ہم الحمدللہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. 11ویں کھاتے ہو تم عبد القادر جیلانی کے نام کی, اور نماز پڑھتے ہو عبد القادر جیلانی کے بالکل اپوزٹ طریقے پہ. عبد القادر جیلانی کی نماز وہی نماز تھی جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے. کسی 11ویں پہ کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب کھول کر غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ تو بتا دو, پھر پتہ چل جائے گا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سچے پیروکار تم ہو, یا ہمارے اسٹوڈنٹس اسی طریقے پہ ہیں جو نبی الاسلام نے سکھایا, اور عبد القادر جیلانی نے بھی وہی طریقہ لکھا. ہم کوئی عبد القادر جیلانی کے پیروکار نہیں ہیں, وہ بھی امتی تھے. تو یہ قادیانیت کا الزام بھی میرے اوپر لگایا. ہمیں تو فائدہ ہوا, لوگ جب سٹڈی کرتے ہیں تو انہیں صرف غلام احمد قادیانی دجال کا نہیں پتہ چلتا, انہیں تو پھر چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, صادق دجال, پتہ نہیں کنے نے انہاں دے کلمے مکدے ہی نہیں. اور 6 نہیں جی ہے کلمے انہاں دے, اے بھی سارے پاؤ تے 10-11 کلمے جے انہاں دے, ختم ہی نہیں ہوندے. لیکن مفتی صاحب نے جس طریقے سے غصے میں آ کے گفتگو کی, یہ بنتی نہیں تھی. جان چھڑانی تھی تو باقی مولویوں کی طرح کہہ دیتے کہ کتاباں بدل گئی ہیں. اس لحاظ سے مفتی صاحب کو سلوٹ ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو باقی مفتی بولتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. انہوں نے آن کیا کہ کتابیں ہماری ہیں. لیکن جو یہ آن کر لیتا ہے اس کے بعد تو اس سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی, اور جو دفاع انہوں نے کیا ہے اللہ معافی دے. سب سے پہلے تو انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں. جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہ لینگویج ممبر کے اوپر کیسے استعمال کی, نقل کفر نہ باشد والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے, بعض لوگوں کے 2 راستے ہوتے ہیں, اور انجینئر اس راستے سے بھی, یعنی وہ منہ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں یہ ٹرم, مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا, عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. منہ کی بواسیر. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر, بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. آپ ذرا ٹرمز دیکھیں کیا یوز کرتے ہیں یہ. اور پھر جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کہ اس لینگویج کے رگڑے میں کون آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بیوقوف نے یہ واقعہ لکھ بھی دیا تھا میاں والا, تو انجینئر صاحب اگر یہ کہتے نا کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی تو ہم ساتھ دیتے. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے, تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دی ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ, محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں یار, ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا, اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے. کس کو؟ اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہیں کہنا تو یار کتے ساڑھے بزرگاں نو بیوقوف کہہ دیتا ہے. لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں
میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں, تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو. اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہا ہے وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے؟ اشری تھانوی صاحب. 2 مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا, وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے. پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوئے گا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتا نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس چلا. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے رسول اللہ نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا. یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے, اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے, اور نہیں چوم سکے. اور میں جا کے انہیں کو نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ احمد رفاعی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, سطحی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحنت میں عقیدہ تھا نا کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گند ہی نکلتا ہے, ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ, پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لیٹے, ایک چیخ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند. میرا کیا قصور ہے؟ اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا, کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھ سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس طرح کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا بڑا, آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں نا بڑا, آج تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟
ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے, بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا, وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے. ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر, میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی, لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نہیں کو بابا چھٹنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بھی ورڈ پڑھوں اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے, مفتیاء کی ہوتی ہے, یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں, ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں, انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ جی وہ لادا سے ہوا تھا, وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں, اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا اسی عمر کے ہی ہیں. یہ کہہ رہا ہے نا لمبی لمبی داڑھیوں والے, کوئی لمبی لمبی داڑھیوں نہیں, چھوٹی عمروں کے ہی تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, کوئی لمبی داڑھیوں والے نہیں تھے. اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے, خود بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. میں ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے, دونوں بڑی عمر کے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ دیکھا, یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستاری ہیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا, وہ خود مان رہے, کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے, ہمیں پتا ہے لڑکے بہت ہیں. اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے, مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑھی نہیں تھی؟ اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے, اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے, اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی, اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے سے نہیں, مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں, لت پڑی ہوئی ہے ان کو. یہ اس کا جو یہ کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے, ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے, اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو ہم نے وائرل بھی نہیں کی, میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے 8 سے 12 سال پہلے, شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے, میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا, وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے,
کیونکہ سوال میں نے بڑا کریٹیکل کیا تھا، 3 طلاق کا مسئلہ، مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے، تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی، کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے، انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی، تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا، بند کرنے لگا تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ، تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو، وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے۔ سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ۔ اچھا وما علینا الا البلاغ۔ سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ۔ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے۔ اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کرنا شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا، اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا، اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح، غریب الوطن لوگوں کی طرح رہنا ہے، بس یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ کوئی اچھا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو جب سمجھاتا ہے تو اس طرح پیار محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اور تمہارے بابے تو لٹا رہے ہیں اور دوسرا بابا چیخ مار رہا ہے کہ بس کر۔ یہ 2 واقعات ایک جیسے ہیں، یہ وہی ہے جو تمہارے بڑوں نے کہا تھا کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ بدکاری بھی تو نکاح کی طرح ہی ہے، ایک ایجاب و قبول اور حق مہر کا ہی فرق ہے نا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ ایک طرح ہی ہے نا، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک منی اگینسٹ منی ہے، دوسرا منی اگینسٹ گڈز ہے۔ خام خواہ، اور پھر لیک کہاں سے ہوئی؟ چڑھائی میں نے ہوئی ہے، میرے چینل پہ چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکڈ ہوتی تو میں نے خود تو نہ چڑھائی ہوئی ہوتی۔ بس اپنے بابوں کو بچانے کے لیے ایک بات چھوڑ دی نا، پھر کہتا ہے نہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے تو یہ کر ایویں خام خواہ بس کچھ 2-4 باتیں کر دی تاکہ اپنے پبلک کو۔ اب میرے بھائی نہ کوئی پولیٹیشین، نہ کوئی جج، نہ کوئی ریاستی ادارے کا بندہ اپنی ویڈیو سے بھاگ سکتا ہے، وہ اسے ہانٹ کریں گی۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی ایک بے تکی سٹیٹمنٹ دے کے تو سائڈ پہ ہو جائیں، پکڑے جائیں گے، اور یہ بھی پکڑا گیا۔ اب میں ورڈ بائی ورڈ وہ چیزیں پڑھوں گا اور پھر میں ان کی عوام سے بھی پوچھوں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹین ایجرز بچوں کے سامنے، وہ بھی سن لیں کس طرح۔ جو مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 میں، 1832، اور فوت ہوئے ہیں 1879 میں، بڑی تھوڑی عمر میں ہی فوت ہو گئے، 47 ایئرز ان کی ایج تھی جب یہ فوت ہو گئے۔ میری بھی 47 ہونے والی ہے انشاءاللہ 2-3 مہینوں تک، یعنی میری ایج میں قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو چکے تھے، 47 ایئرز۔ اور قاسم نانوتوی صاحب کو جن بڑے بزرگوں نے لٹایا وہ ان سے عمر میں بڑے تھے، وہ 1826 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں فوت ہوئے، عمر بھی انہوں نے زیادہ پائی، سانپ کے ڈسنے سے وہ فوت ہوئے، آخری 8-10 سال تو نبینا بھی ہو گئے تھے، آلموسٹ 80 سال انہوں نے عمر پائی۔ اب قاسم نانوتوی صاحب فوت ہو گئے 1879 میں، اگر یہ 1879 میں بھی واقعہ ہوا ہے یہ چارپائی پہ لٹانے والا، ظاہر ہے اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا ہے ویسے قبر سے بھی نکل کے لٹا سکتے ہیں، لیکن چلیں دنیاوی طور پہ 1879 کے بعد یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اشرف علی تھانوی صاحب وہ پیدا ہوئے ہیں 1863 میں اور فوت ہوئے ہیں 1943 میں، 80 سال ان کی بھی عمر ہوئی ہے۔ لہذا
اگر یہ واقعہ قاسم نانوتوی صاحب کی وفات والے سال کا بھی ہو تو اس وقت تھانوی صاحب کی عمر بنتی ہے 16 سال، ٹین ایجر۔ اگر انہوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے، وہ تو نقل کر رہے ہیں، جنہیں انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے نقل کرنے والا، اشرف تھانوی ہے، 16 سال 17 سال 18 سال کے بچوں کے سامنے ان کے استاد چارپائی پہ ایک دوسرے کو لٹائے اور ایک چیخے مارے، دوسرا پھر بھی باز نہ آئے، ہاں، اور پھر صرف یہاں تک نہیں، پھر خواب میں بھی اس کو وہ نظر آئے اور پھر آگے بھی کام چلے، تو شرمی کرنی چاہیے۔ اب آپ سنیں، میں ورڈ بائی ورڈ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ جسے حکایات اولیاء انہوں نے ڈکلیئر کیا، اشرف علی تھانوی صاحب، حکایت نمبر 304۔ اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا۔ گنگوہ اس جگہ کا نام ہے، اسی کی وجہ سے رشید احمد گنگوئی صاحب ہے۔ احمد بریلوی صاحب انہیں گند گوئی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جی، اسی کی سنت پہ عمل کر کے اس نے کہا کہ منہ کی بواسیر ہے، وہ اپنے ان کو جو تمہارے کمپیٹیٹرز ہیں، ہمارے ساتھ کیا لینا دینا۔ حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے، یہ دیکھ لیں، اور اگر تھانوی صاحب موجود تھے تو 16 سال کا ایک بچہ تھانوی، وہ معصوم بھی وہاں پہ موجود تھا، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں تھے۔ حضرت گنگوئی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، محبت آمیز لہجے میں فرمایا، یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ یہ سارا اصالہ ثواب نا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہو رہا ہے، میں نے آج تک یہ کبھی ورڈ بائی ورڈ نہیں پڑھا تھا، اب میں پڑھوں گا تاکہ میمز بنے ان کی مزید اور ان کے دماغ بند دیوبند کھلیں۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سا گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے۔ اچھا دیکھیں، یہ آج تک ان کی قابر پرستی ہے۔ پہلے تو شرما کے جب انہوں نے زور لگایا، ان کا یار اب استاد ہے، یہ کہتے ہیں نا استاد کے سامنے آپ نے بالکل نہیں بولنا، وہی والا سلسلہ پیچھے سے چل رہا ہے، چت لیٹ گئے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے۔ یہ کمرے میں علیحدہ سے نہیں ہو رہا، مجمع میں ہو رہا ہے، یہ مدرسے کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہماری یہ فرینکنس ہے۔ اس کے بعد بچوں نے بھی تو حضرت کی سنت پہ عمل کر کے ایک دوسرے کو لٹانا ہے نا، یہ نہیں یہ سوچ رہے کہ اللہ کے بندو یہ اس کو تم فرینکنس کہہ رہے ہو، بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہو۔ ہم نے اپنے بچے ان مدارس میں اس لیے داخل کروائے ہوئے ہیں کہ دو بڑی عمر کے لوگ یہ حرکت کریں اور وہ بچوں کو سینے کے ذریعے فیض پہنچانے کا طریقہ بتا دیں۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر، ہاں، مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسا کہ کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ ادھر جو میں اور کیا کٹا مفتی صاحب، ہاں اللہ دے بندے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ دماغ کی بواسیر کدھر ہے۔ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے۔ لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ۔ مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی ہے کوئی سینے سے فیض لینا یا دینا ہے تو سائڈ پہ لے جاؤ، مفتی عبدالعزیز کی طرح۔ اور کیا مطلب نکالوں، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، جائے انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لے جائیں، انہیں کہیں جو کڈو کے کڈ، انہوں نے تو نکالا ہے، سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہوئی ہے بھائی، ویٹیکن سٹی کے پاپس نے جو غلط حرکتیں کی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور وہاں کی ننز کے ساتھ، انہوں نے تو ویڈیو بنا دی ہے، وہ تو کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ یہاں پہ بھی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے رائے ونڈ میں، جب انہیں شکایتیں ملی، میں 30-40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی ٹین ایجر بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر
तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नीचे टल्ला, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नीचे टल्ला। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरित थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो। ठीक है, बाकी ये आर्ट से मामलात नहीं चल रहे। हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन नहाया, जो तारीख इब्ने कसीर है, उसमें 8 से 700 साल पहले लिख के गए हैं। वो उन्होंने कहा कि ये जो बदफेली वाला अमल है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई काजी यानी जज, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम इस अमल से महफूज नहीं है सवाए उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले। और साथ उन्होंने लिखा कि जब आप सफर पर हों तो अपने बच्चों की पहुंच से इन बुजुर्गाने दीन को दूर ही रखें। हाफिज इब्ने कसीर से मैंने नहीं लिखवाया था। मैंने हाजी अब्दुल वाहिद साहब को नहीं कहा था कि आप ये पाबंदी लगाएं कि कोई भी टीनेजर बच्चा अपने बड़े भाई या वालिद के बगैर तबलीग में नहीं निकल सकता। उन्हें पता था कि ये सारी खराबियां हो रही हैं। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2। हाँ जी, हाँ जी, मियां 2 आ रहा है। और ये भी नकल करने वाला जो बेवकूफ बकौल मुफ्ती साहब के, वो इनका बहुत बड़ा आलिम है, आशिक इलाही मेरठी, बहुत बड़ा आलिम दीन। अब देखें, ये बातें आपको डॉक्टर सरार साहब ने तो नहीं बतानी थी, वो तो इन दोनों को पता नहीं क्या कुछ समझते थे, उन बेचारों को तो नहीं पता। और जब मेरी उनसे डिस्कशन, उनका कि जी इंजीनियर साहब मैं इख्तलाफी मौजुआत में उम्मी हूं, मुझे नहीं पता, मैंने तो जिंदगी कुरान पे लगाई है। तो हमारी मजबूरी है कि हमने हर टॉपिक को डिस्कस करना है। हमने तो फ्री ये जनरल स्टोर खोला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रो है बल्कि। तज़किरतुर रशीद, उसमें आशिक इलाही मेरठी साहब लिखते हैं कि जो रशीद अहमद गंगोई साहब हैं, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लटाया था साद कासिम नौतवी साहब को, अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं, रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं वो वाला मौलवी था, कहता कहो सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस तरह औरत और शोहर में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। लोड़ी काम भी खत्म। हाँ। मुफ्ती साहब उन 10 बवासीर किथे है। इंजीनियर का कुछ सड़ा हुआ दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाज लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। कोई रह गई इसमें चीज, मुझे बताएं। आप ये कह सकते हैं कि जी ये ख्वाब पे तो कोई इख्तियार नहीं है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन ये शैतानी ख्वाब है, इसको शैतानी ख्वाब रहने दें, इसे लिखने की क्या जरूरत है। और देखें, सिर्फ शादी तक नहीं, अगली बातें भी लिखी हुई हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने उसे जस्टिफाई किया है कि ये शादी हुई है, इसके अंदर ये इशारा था कि जो ये औलाद होगी
تو اس اولاد کی تربیت بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب نے کرنی تھی، کیونکہ قاسم میاں تو 47 ایئرز کی ایج میں فوت ہو گئے. بعد میں قاسم نوتوی صاحب کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب کو سرپرست اعلیٰ دیوبند مدرسے کا چنا گیا، اور وہ آلموسٹ ان کی وفات کے بعد تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں 25 سال تک زندہ رہے ہیں اور دیوبند مدرسے کو چلاتے رہے. خواب کی تعبیر واقعی پوری ہوئی ہے آپ کی نظر میں. اور پھر اینڈ پہ وہ آیت لکھ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے. وہ آیت کوٹ کر رہے ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کہ جس طرح مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے اور وہ ان کے بچوں کی نان و نفقے والا معاملہ بھی لے کے چلتے ہیں اس طریقے سے. میں وہ مرد ہوں اور میری وہ زوجہ تھی قاسم نانوتوی. ہاں ظاہر ہے یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا، جو پوری دیہڑی سوچتے رہتے جائے وہی کچھ خواب ہی نظر آتا جائے. جدو دیہڑی لٹاؤ گے تو خواب ہی وہی نظر آئے گا نا. اگر یہ لکھا ہوتا نا کہ میں نے دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، پھر بھی کوئی شریفانہ خواب ہوتا ان کا. قاسم کو میں نے دلہن کی شکل میں دیکھا اور ان کا ایک دوسرے سے فائدہ بھی پہنچا. وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں جو مفتی صاحب وہ خطرناک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی ادھر تو لٹایا تھا کچھ نہیں آگے ہوا. مفتی صاحب آپ کی ایک خواہش بھی پوری کر دی ہے، اگلی قسط جو ہے وہ خواب میں ہو گئی تھی. ہاں میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے؟ اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے، اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے، تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے. منہ سے بھی گوبر، بعض لوگوں کے گوبر کا کہ چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے، لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا. تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں، مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں. آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہتے کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. جی اتنی لمبی لمبی داڑیوں والے کیسے کریں گے؟ مفتی عبدالعزیز کی بھی اتنی لمبی داڑھی تھی، اور وہ جو بچہ تھا جس کو اس نے لالچ دیا ہوا تھا کہ میں تجھے آخری سال پاس کر دوں گا، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. یہ تو زبردستی کر لیتے ہیں داڑھی والوں کے ساتھ، اور مرضی سے تو کیا کچھ کرواتے ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے صرف اس لیے کی ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب نے خود اس موضوع کو چھیڑا، اور الحمدللہ میں مفتی صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے بھاگنے کی بجائے جڑیں اور مقابلہ کیتا ہے، اور خود بھی ذلیل ہوئے اور اپنے فرقے نے بھی ذلیل کرایا ہے. ہاں یہی کچھ وہ آپ باقی بھی جواب دیکھ رہے ہیں. میں نے 3 عقیدے المحنت کے بتائے تھے، جو جواب آ رہے ہیں لولے لنگڑے، ان کی صرف میمز ہی بن رہی ہیں. یہ وجہ تھی جو یہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میرے پاس بورے، بورا کھول لیا جائے وچوں کہ نکلے جائے، بواسیر نکلی ہے وچوں. ہاں انہوں نے بورے جی بواسیر پئی ہے. ان کی تعلیمات